اس بات پہ بھی غور کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ کہتے ہیں یار مسلمان اور ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہاں ہاں، آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کو آزمایا جائے گا۔ وہ کہا تھا کسی نے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا، آپ کو امتحان دینا پڑے گا۔ اور آپ ہی نہیں، سب نے امتحانات دیے۔ میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے، سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رہے، میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے، لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، کسی نے پتھر مارے میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارا، کسی نے ستم کیے تو حضور نے بددعا نہیں کی، مکے سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہاں تک کہ طائف میں پتھر لگے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ حال کیا تھا؟ جوتیاں خون سے بھری ہیں، بدن کپڑے خون سے شرابور ہیں، چہرے سے خون بہ رہا ہے، لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا مالک انہیں عذاب نہ دینا، انہیں بخش دے، مالک انہی کی نسل سے دین کے علمبردار پیدا فرما دینا۔ یہ ہمارے حوصلے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، ذرا سے امتحانات آ جائیں لوگ کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں ہم ستائے جا رہے ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ او بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں، ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے۔ جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے، امتحان پاس کر جاتا ہے، سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے، یہی اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا، اللہ کے خلیل نے صبر کیا، پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، آپ نے بت توڑے، لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نار نمرود کو تیار کیا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلے اور دیکھتے چلے، جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو، میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے، میں منجنیق میں ہوں، کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میرا رب بھی جانتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو، کہا جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے، جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے۔ جب نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، آپ نار نمرود میں رکھے، باہر تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت سارہ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، بادشاہ نے پکڑا، پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت ہاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی، حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا۔ جب کوئی اولاد نہ تھی، اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جب ایک بیٹا پیدا ہوا آپ کی محبت زیادہ ہو گئی، فرشتے باتیں کرنے لگے، مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میل تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے، اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ حضرت ہاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے، تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت ہاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا۔ آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں، کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ملا ہی کیا ہے، اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں۔ اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا، تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے، تو لاکھ سجدے کر لے
لاکھ نوافل پڑھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو خیریت نہیں ہے۔ اگر تیرا شوہر 2 پیسے کی چیز لے کے آتا ہے، اس سے چہرہ بگاڑ کے بات نہ کر، اس کا مسکرا کے استقبال کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے، لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں، مجھے 7,000 کا جوڑا چاہیے، 8,000 کا جوڑا چاہیے۔ میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرا ہے، تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں، جنت میں جنتی لباس تیرے لیے ہے، فقط اتنا کرنا ہے تجھے اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ نہ تو ولی کی بیٹی ہے، نہ تو نبی کی بیٹی ہے، نہ تو نبی کی بیوی ہے، نہ تو ولی کی بیوی ہے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو، حضرت ہاجرہ کو اللہ کا خلیل چھوڑ کے جا رہا ہے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، جنگل کی جنگل ہے، 3 میل تک دوڑی ہے، دامن پکڑ کے دوڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتا کے جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اتنی سی کھجوریں، اتنا سا پانی، یہ کس کے سہارے ہے؟ اللہ کے خلیل کی آپ تاریخ پڑھیے گا، آگ میں ڈالے گئے ہیں، اللہ کے خلیل نہیں روئے ہیں، وطن چھوڑا ہے نہیں روئے ہیں، نمرود کی فوج نے پیچھا کیا ہے نہیں روئے ہیں، لیکن جب بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرے باپ کا رشتہ کی کیا ہے، میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم وہ خلیل جو نمرود کی آگ سے لگ کر کے نہیں رویا، وہ خلیل جو آگ میں ڈالا گیا تب آنسو نہیں آئے، دشمنوں نے پیچھا کیا تب نہیں رویا، لیکن آج جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ شریک حیات نے کہا تھا اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ اس جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب نے حکم دیا ہے؟ اتنا سننا تھا، اللہ کے خلیل نے کہا تھا ہاجرہ پیاری زوجہ بتا تو سکی اگر رب نے کسی کو ایسا بیٹا دیا ہو اور وہ بھی کوئی شروع عمر کا نہ ہو، 70 سال کی عمر میں ملا ہو، اور یوں ہی نہیں جس کو دعاؤں میں مانگا ہو، سجدوں میں رو کے مانگا ہو، تب جا کے اسماعیل سا بیٹا ملا ہو، کیا ایسے بیٹے کو کوئی جنگل میں چھوڑ جائے گا، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے گا؟ کہا ہاجرہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنے رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سنا، توکل اللہ دیکھیے، اللہ پہ بھروسہ دیکھیے، اتنا سننا تھا، دامن چھوڑا، مسکرا کے کہتی ہے خلیل پہ ٹھہرو، یہ پانی بھی لے جاؤ، کھجورے بھی لے جاؤ۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا جس رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہی رب کھانا بھی دے دے گا، پانی بھی دے دے گا۔ اسے توکل اللہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت مفتی حماد رضا مراد، نعرہ تکبیر۔ یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو خلیل نارے نمرود سے نہ رویا وہ بیٹے کی جدائی پہ رو دیا، وہ بیٹے کو چھوڑتے وقت رو دیا۔ سوچ تو صحیح، کیسے کہہ دیتے ہو میرا باپ پیار نہیں کرتا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں منڈی چلے جاؤ، مارکیٹ چلے جاؤ، جتنے مزدور تھیلے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھنا اس عمر میں کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں کام کرنے کی؟ صرف یہی کہے گا بچوں کا پیٹ ہے، بچوں کے لیے آیا ہوں۔ بچوں کی ضرورتیں ماں باپ کو موت تک لے جاتی ہیں، اور اولاد کہتی ہے کیا کیا ہے میرے باپ نے، کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ خدا کی قسم اگر تیرے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا ہے تو سب سے بڑا احسان کیا ہے تیرے باپ نے، تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اور میں زیادہ تر نوجوان بیٹے آپ سے گزارش کر جاؤں، آپ ہی کے رامپور سے ایک دن فون آیا، کہا گیا کہ مولانا ہمارے ابا کو سمجھائیے۔ میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے، یا میرے باپ سے پوچھتا آپ کیا کرتے؟ تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے، تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے۔ تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے، ہمارا باپ رکشہ چلا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے۔ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر، وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے، کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے۔ ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں کروڑ پتی چاہیے، چاہے دلال ہو، رشوت خور ہو، بیاج لینے والا ہو، حرام کی دولت اکٹھے کرنے والا ہو۔ یہ چار چاند کب تک؟ جب تک موت نہیں آ رہی۔ جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کی بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے۔
پھر اترانا کس بات پر ہے؟ نوجوانوں، اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا، مزدور باپ کی عزت کرنا، اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمے کھلائے. فرمایا گیا جو حرام کے لقمے کھا کے بڑھے گا جسم، وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے. کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے کہ اینٹیں ڈھوتا رہا، رکشے چلاتا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا، کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا، کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا. تجھے کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے مزدور کے گھر بیٹی نہیں دینی ہے. میں کہتا ہوں اگر بیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے. خدا کی قسم تیری بیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولت دار کے گھر نہیں ملے گی. کسی رشوت خور یا پیازوے کے گھر جا کر کے تیری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تیری بیٹی کو عزت و سکون مل سکتا ہے. وجہ یہ ہے آج ہم عزت مزدور کو ذلیل سمجھتے ہیں. محبوب کی چوکھٹ ہے. ایک غریب صحابی آئے، آقا کریم کو سلام پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا ہم مزدور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مزدوری نہیں دی جاتی ہے، لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، آقا میں کئی دن تک دھکے دیے جاتے ہیں. میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا مصافحہ نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے. کیا بات ہے؟ آقا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھیٹے ہیں، کہاں آپ جیسے، آپ کے گلاب جیسے ہاتھ، کہاں میرے یہ سخت ہاتھ. آقا خیرت آتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے. میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے، فرمایا لا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دو. اتنا سننا تھا. مزدور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بوسے کی بات کرتے ہیں، یہاں مزدور کو بغل میں بٹھا کے کوئی پانی نہیں پلاتا ہے، یہاں ساتھ بٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا ہے. آقا آپ ہیں کہ چومنے کی بات کر رہے ہیں. میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ خالی صرف نظام نہیں بنانا ہے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی ہے. آقا کریم نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تڑپ گیا آقا اتنی عزت. فرمایا صرف عزت نہیں، ایک قانون بھی بتا رہا ہوں، جاؤ زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. کہ یہ عزت کس نے دی ہے تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی.